بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال جو عموماً آج کے نوجوان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر دین اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے، ایک نظام کو تھام کر بندہ اس نظام پر چلے تو اس کی شخصی زندگی کے اندر اس کی شخصی آزادی کے لحاظ سے قید کی صورت بن جائے گی اور وہ اپنی عملی آزادی کو کھو بیٹھے گا. معزز حاضرین، اس سوال کا جواب انسان کی اپنی عملی زندگی کے اندر آج کے دور میں مختلف مقامات پر سے اس کو آسانی سے مل سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیے، ایک طالب علم ہے، وہ علم دین یا اسکول کا علم، عصری جو تعلیم ہے وہ سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے. 1 سال کا اس کا نصاب ہے اور اس نے اپنے نصاب کو مکمل کرنا ہے. اب نصاب کی تکمیل اس کا مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جملہ دوسری مصروفیات کو اس طرح ترتیب دے گا کہ وہ اپنے نصاب کی تکمیل اور نصاب پر پوری گرفت کا جو معاملہ ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ کر سکے. اب معزز حاضرین، سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اپنی جملہ مصروفیات، جملہ جو اوقات اور جملہ جو اعمال ہیں اس کو جو ترتیب دے رہا ہے، یہ ترتیب احتیاط پر مبنی ہے اور اسی ترتیب کے لحاظ سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر پاتا ہے. آپ سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ ایک دنیاوی جو مقصد ہے اس کے حصول کے لیے اگر ہمیں ایک ترتیب اور اپنے جملہ پہلوؤں میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے تو یہی جو احتیاط ہے یہ دین جو ہے وہ اپنی آغوش میں آنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو احتیاط کے طور پر دے رہا ہے اور اس سے انسان کی شخصی زندگی جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کی جو شخصی آزادی ہے وہ قید میں جاتی ہے، بلکہ اس کی جو جملہ جو پہلو ہیں مصروفیات کے اور اس کی صلاحیتوں کے اور اس کی قوتوں کے، وہ ایک مناسب اور ایک بامقصد جو لائحہ عمل ہے اس پر چلنے کے اعتبار سے درست راہ پر جو وہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کی تکمیل کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجیے. ایک بندہ کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے، اس ملازمت کے لحاظ سے صبح 8 بجے سے 2 بجے تک کا اس کا وقت ہے کہ اس نے ملازمت کرنی ہے. تو آپ غور کیجیے، صبح 8 بجے سے 2 بجے تک کے دورانیے میں وہ وہاں کے اصول و ضوابط اور وہاں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تکمیل میں وہ اپنے دائیں بائیں کی ساری مصروفیات اور دائیں بائیں کی ساری جو فضولیات ہیں وہ ترک کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جس مقصد کے لیے میرا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے وہ مقصد جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو دائیں بائیں کی فضولیات اور مصروفیات کو ترک کرنا اس واسطے کہ مقصد کی تکمیل ہو جائے. معزز حاضرین، یہی جو رب تعالیٰ جل وعلا کا نظام ہے، اس نظام میں بندے کی یہی حیثیت ہے کہ اس نے ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے اس کائنات میں رہنا ہے. اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا کہ احتیاط اور ترتیب کا جو پہلو ہے یہ اپنی زندگی میں لانا ہوگا. تو یہ احتیاط اور ترتیب پھر بندے کو کیا دے گی؟ مقصد کی تکمیل بھی دے گی اور شخصی صلاحیتیں جو ہیں وہ درست سمت میں آگے بڑھتے ہوئے ایسا طرز زندگی جو وہ اپنا لیں گی جو کہ بندے کی اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش ہیں اور اپنے جو ہے وہ دوستوں کے لیے، معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے بھی جو ہے وہ نفع بخش ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد جو اگلا حصہ ہے ھدی للمتقین، کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے جو رہنمائی ہے جو بندے کو بامقصد لائحہ عمل کی طرف لے کے جاتی ہے،
یہ رہنمائی اس احتیاط والے کو ملتی ہے، اس ترتیب والے کو ملتی ہے جو بندہ جو ہے وہ اس رستے پہ چلتے ہوئے احتیاط اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس واسطے معزز حاضرین، دین کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس ترتیب اور اس احتیاط کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے سوال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔